ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پیسہ تو ہم کماتے ہیں لیکن ٹک نہیں پاتا، پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، دنیا نے میری طرف سے منہ اور پیٹھ دونوں پھیر لیے ہیں، یعنی میری روزی کے اندر برکت نہیں رہتی، میں کماتا تو ہوں پیسہ ماہانہ لیکن ٹکتا نہیں ہے میرے ہاتھ کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا، فرشتوں کی جو نماز ہے اور سارے مخلوقات کی جو تسبیح ہے اس سے تم کیوں غافل ہو، اسے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی کی برکت سے تو روزی دی جاتی ہے۔ تو کیا ہے وہ تسبیح جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ اسی کے بارے میں حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دعوت برکاتہ نے وضاحت کیا ہے، آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور آتے ہی، واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح صبح، جیسے صبح صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کرتی ہیں تو اس میں جو ہے صبح صبح اپنا کرنا شروع کر دے، بچوں کو صبح صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جیسا ابھی آپ نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ یہ تسبیح روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے تو فرض سے پہلے پڑھ لے یا فرض کے بعد پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، صبح کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ